روشنی اس کی میرے دل میں اتر جاتی ہے کہ جب بھی سرکار کے گنبد پہ نظر جاتی ہے، روشنی اس کی میرے دل میں اتر جاتی ہے۔ کام کوئی بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا، تیرے ہر کام کی آقا کو خبر جاتی ہے۔ کام کوئی بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا، تیرے ہر کام کی آقا کو خبر جاتی ہے۔ ایک دیوانے کو یہ کہتے سنا تھا میں نے، زندگی جا کے مدینے میں صبر جاتی ہے۔ ایک دیوانے کو یہ کہتے سنا تھا میں نے، زندگی جا کے مدینے میں صبر جاتی ہے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند ہے۔ اگر غلام نبی سے کوئی پوچھے کہ تجھے کیا پسند ہے تو بے ساختہ کہے گا کہ پوچھے جو کوئی مجھ سے تجھے کیا پسند ہے، کہ پوچھے جو کوئی مجھ سے تجھے کیا پسند ہے، کہہ دوں گا صاف صاف مدینہ پسند ہے۔ پوچھے جو کوئی مجھ سے تجھے کیا پسند ہے، کہہ دوں گا صاف صاف مدینہ پسند ہے۔ دنیا کا کوئی پھول اسے کیا لبھائے گا جس کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ دنیا کا کوئی پھول اسے کیا لبھائے گا جس کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے، جس کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے، جس کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ بہت اچھے انداز سے شہنشاہ ترنم شاعر ملک ہندوستان بھائی نور الدین منظر سے نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب جتنے لوگ میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور بہت تیزی کے ساتھ ملک ہندوستان کی عالمی شہرت یافتہ شخصیت کا بہترین خطاب سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم جتنی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی نبی کے شہزادوں سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، ہم اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کے در کے کتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم نے سیکھا ہے، یہی پیغام ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ محشر میں جلوہ دیکھنا آل رسول کا، ذرا آل رسول کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ، کہ محشر میں جلوہ دیکھنا آل رسول کا، ہوگا وہاں بھی دبدبہ آل رسول کا۔ محشر میں جلوہ دیکھنا آل رسول کا، ہوگا وہاں بھی دبدبہ آل رسول کا۔ احمد رضا نے رکھ دیا قدموں میں تاج سر، خوشبو سے جب پتا چلا آل رسول کا۔ احمد رضا نے رکھ دیا قدموں میں تاج سر، خوشبو سے جب پتا چلا آل رسول کا۔ اور تاج شریعت گئے ہیں، تاج شریعت دے کے یہ پیغام گئے ہیں، دامن کبھی نہ چھوڑنا آل رسول کا، دامن کبھی نہ چھوڑنا آل رسول کا، دامن کبھی نہ چھوڑنا آل رسول کا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زمین کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ماد اللہ صدبار ماد اللہ، ظالم کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں۔ میں کہوں گا ان سے، ابے ظالموں تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہیں، کہاں تم سود والے، کہاں وہ حسن والا، کہاں تم خاک والے، کہاں وہ نور والا۔ تم اچھے پانی میں تھوک دو تو پانی خراب ہو جائے، تو کھارے پانی میں تھوک دیں تو سارا پانی میٹھا ہو جائے۔ رب سے ملنے جاؤ تو ملاقات کہلائے، وہ اپنے رب سے ملنے جائے تو معراج کہلائے۔ اور کیا مقدر پایا ہم سنیوں نے، رسول ملا تو رسول آدم، شہید ملا تو شہید آدم، غوث ملا تو غوث آدم، امام ملا تو امام اعظم، مجدد ملا تو مجدد اعظم، مفتی ملا تو مفتی اعظم، قائد ملا تو قائد اعظم۔ بریلی شریف والوں ہمارے پاس تو محی الدین بھی ہیں، ہمارے پاس تو معین الدین بھی ہیں، ہمارے پاس تو تاج الدین بھی ہیں، ہمارے پاس تو قطب الدین بھی ہیں، ہمارے پاس تو نظام الدین بھی ہیں، ہمارے پاس تو علاء الدین بھی ہیں، ہمارے پاس تو صلاح الدین بھی ہیں، ہمارے پاس تو شہاب الدین بھی ہیں، ہمارے پاس تو بدی الدین بھی ہیں، ہمارے پاس تو بدر الدین بھی ہیں۔ اسی لیے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ قطب الدین لکھ دینا، نظام الدین لکھ دینا، پورا مجمع محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، کہ قطب الدین لکھ دینا، نظام الدین لکھ دینا، کفن پر یا میرے وارث علاء الدین لکھ دینا، کہ قطب الدین لکھ دینا، نظام الدین لکھ دینا، کفن پر یا میرے وارث علاء الدین لکھ دینا۔ اٹھانا جب میری میت تو یہ احسان کر دینا، میری پیشانی پر یا خواجہ معین الدین لکھ دینا۔ اٹھانا جب میری میت تو یہ احسان کر دینا، میری پیشانی پر یا خواجہ معین الدین لکھ دینا۔ اب دل تھام کر تقریر سنیے گا، ملک ہندوستان کا عالمی شہرت یافتہ خطیب، ملک ہندوستان کی مصروف شخصیت، ملک ہندوستان کی مقبول شخصیت، جن کو دنیا پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آپ روح اہل سنت
قدرت ترجمان مسلکی اعلیٰ حضرت خطیب آدم ہندوستان آل نبی اولاد علی شہزادہ پیر سید مقیم الرحمان قادری کی آمد ہو رہی ہے. پورا مجمع ان کا استقبال ویلکم نعرہ تکبیر کی جھنکار سے کر لیں بس اس شعر کے ساتھ کہ میں بھی تقدیر آزماؤں کیا, کہ میں بھی تقدیر آزماؤں کیا, نعت کے شعر کو سناؤں کیا, کہ میں بھی تقدیر آزماؤں کیا. یہ مصرع بڑی خاموشی کے ساتھ سنیے گا, اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ مچل جائیں گے. کہ میں بھی تقدیر آزماؤں کیا, نعت کے شعر کو سناؤں کیا, سبز گنبد بسا ہے سینے میں چیر کے آپ کو دکھاؤں کیا, کہ میں بھی تقدیر آزماؤں کیا, نعت کے شعر کو سناؤں کیا, سبز گنبد بسا ہے سینے میں چیر کے آپ کو دکھاؤں کیا. ان کی عظمت نظر نہیں آتی, ان کی عظمت نظر نہیں آتی, ان کی عظمت نظر نہیں آتی, ابے ان کی عظمت نظر نہیں آتی تو سن اعلیٰ حضرت کو میں بلاؤں کیا, ان کی عظمت نظر نہیں آتی, اعلیٰ حضرت کو میں بلاؤں کیا. آپ لائے ہو سینکڑوں نجدی, آپ لائے ہو سینکڑوں نجدی, ایک سنی کو میں بھی لاؤں کیا, ایک سنی کو میں بھی لاؤں کیا. سر اٹھانے لگے ہیں پھر نجدی, سر اٹھانے لگے ہیں پھر نجدی, جا کے اختر کو میں جگاؤں کیا, جا کے اختر کو میں جگاؤں کیا. حرملا کو سبق سکھانا ہے, حرملا کو سبق سکھانا ہے, حرملا کو سبق سکھانا ہے. بولے اصغر میں رن میں جاؤں کیا, بولے اصغر میں رن میں جاؤں کیا. سیدھا ہاتھ ابا کی محبت میں اٹھائیے, بایاں ہاتھ اماں کی محبت میں اٹھائیے, اور دونوں ہاتھوں کو پرچم عباس بنائیے. سیدھا اٹھا سمجھوں گا ابا سے محبت کرتا اماں سے نہیں, بایاں اٹھا سمجھوں گا اماں سے محبت کرتا ابا سے نہیں. مگر نوجوانوں سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھانا, غلطی سے سیدھا اٹھ گیا بایاں نہ اٹھا تو صبح تمہاری اماں تمہاری خیر اچھے سے پوچھیں گی, اور غلطی سے یہ اٹھ گیا سیدھا نہ اٹھا تو ابا نے اگر دیکھ لیا کہ کسی نے مخبری کر دی تو صبح تمہاری ابا تم سے خیریت اچھے سے پوچھ لیں گے. تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولے ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر. ارے جیو میرے بھائی, لگتا ہے کہ بریلی شریف والے اب اوریجنل دیسی گھی کھانے لگے ہیں, سبحان اللہ, جس کی دمک بتا رہی ہے. ذرا پورا مجمع بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, شہید آدم زندہ باد, شہید آدم زندہ باد, غوث آدم, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار تاج الشریعہ, خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان, پیر سید مقیم الرحمان قادری, آمد حضور صاحب سجادہ, حضور احسن میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. کہ ان کے دربار مقدس کا یہ رتبہ دیکھا, در پہ دیتے ہوئے جبریل کو پہرا دیکھا, ان کے دربار مقدس کا یہ رتبہ دیکھا, در پہ دیتے ہوئے جبریل کو پہرا دیکھا. چاندنی رات تھی کہتے تھے جناب جابر, یا رسول اللہ چاند سے زیادہ ہنسی آپ کا چہرہ دیکھا, چاند سے زیادہ ہنسی آپ کا چہرہ دیکھا. میرے سرکار کو اپنی طرح کہنے والوں, میں نے تم سا نہ کوئی عقل کا اندھا. حسین کا ہے سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا, یہ گھرانہ میرے حسین کا ہے. آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ملک ہندوستان کی وہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت جس کو دنیا شہنشاہی خطابت, ترجمان مسلکی اعلیٰ حضرت, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, استاد العلماء, اسلامی اسکالر, حضرت العلام حضرت علامہ الشاہ آل نبی اولاد علی شہزادہ پیر سید مقیم الرحمان قادری ممبر نور پر پوری شان خطابت کے ساتھ, پوری شان طریقت کے ساتھ جلوہ گر ہو چکے ہیں. بڑے مقدر کے سکندر ہیں وہ لوگ جن کے جلسے میں آقا حسین کے جلسے میں آقا حسین کے شہزادے کی آمد ہوئی ہے, جن کے قدموں کی برکت سے جلسے کامیابی نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں. جلسے میں راشد رضا آئیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے, نور احمد نور خلیل آبادی آئیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے, شاہد رضا آئیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے, نور الدین منظر آئیں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے. اور جس جلسے میں نبی کے شہزادے آقا حسین کے لاڈلے شہزادہ پیر سید مقیم الرحمان قادری آ جائے تو جلسہ کامیابی نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. میں دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا حسینی کمیٹی کو کہ حسینی کمیٹی کے
کہ جلسے میں حسین کے شہزادے موجود ہیں کہ دینے یہ رخ کو جمال آئے ہیں، کرنے یہ مالا مال آئے ہیں، جلسے والوں تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زہرا کے لال آئے ہیں، جلسے والوں تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زہرا کے لال آئے ہیں، اور پاک سرائے والی بریلی شریف کے لوگوں یاد رکھو آقا حسین کی محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں میں ان کا تمام لوگوں کا دل کی عطا گھرائیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں، جن کے قدموں کی برکت سے زندوں کا تو فائدہ ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ قبرستان کے مردوں تک کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج قبرستان کے مردے بھی اپنی قبروں میں مچلتے ہوں گے اور یہی کہتے ہوں گے یہی رک جاؤ اور دیکھو میں کیسے لے کے اٹھوں گا، میں توشہ آخرت کا آج در سے لے کے اٹھوں گا، خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا، غلام پنجتن ہوں 5 حصے لے کے اٹھوں گا، غلام پنجتن ہوں 5 حصے لے کے اٹھوں گا، غلام پنجتن ہوں 5 حصے لے کے اٹھوں گا۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ آپ کی مقدس سماعتوں کی عدالت میں آقا حسین کے نام کے شربت کا بھی اہتمام حسینی کمیٹی نے کیا ہے، آپ اس کا بھی مزہ لیتے رہیں، مگر جب تک آپ شربت پی رہے ہیں میں اس وقت تک سید صاحب کو پیش نہیں کر سکتا، میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ شاعر ملک ہندوستان حضرت نور الدین منظر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید آدم، فیضان غوث آدم، مسلک اعلیٰ حضرت حسینی کمیٹی، نعرہ تکبیر کہ زبان جب ذکر ثنائے رسول کرتی ہے سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے، علاج ہو نہ سکا جس کا ساری دنیا میں علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے۔